بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج قرآن و حدیث کی روشنی میں پاکستان کی تاریخ کا دل خراش اور خون کے آنسو رونے والا جو واقعہ 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں پیش آیا، جس میں 14 لاشیں گرائی گئیں اور ظلم و ستم کی ایک تاریخ رقم کی گئی، جس میں حاملہ خواتین کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، ان کو لے جا کر تھانوں میں بند کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا تمہارے لیے قصاص میں اے عقل والو زندگی ہے۔ قصاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو قصاص قتل کے بارے میں تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، گوشہ درود و سلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی ذات پر درود و سلام میں مصروف ہیں، ان کو مارنے والے کون ہیں؟ ان پر سیدھی گولیاں چلا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والے کون ہیں؟ آئیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون اور اس کے کارندوں سے نجات دی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بچوں کو، مردوں کو ذبح کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں پر قتل کی نسبت فرعون کے کارندوں کی طرف کی گئی ہے، انہوں نے فرعون کے حکم سے قتل کیا تھا، تو جنہوں نے قتل کیا ذبح کی نسبت انہی کی طرف کی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر 20ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، فرمایا فرعون زمین میں متکبر بن گیا، اس نے زمین کے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ کر کمزور کر دیا، اور وہ کرتا کیا تھا؟ یذبح ابناءہم، وہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بیٹوں بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب فرعون نے تو اپنے ہاتھ سے کسی ایک بچے کو بھی ذبح اور قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح کی نسبت فرعون کی طرف بھی کی ہے، اور ذبح کی نسبت اس کے کارندوں کو جو اس کے حکم سے لوگوں کے بچوں کو قتل کرتے تھے ان کی طرف بھی کی ہے۔ لہٰذا اس دور میں 2014 میں یہ شہباز شریف کی حکومت تھی، اس کے آرڈر پر رانا ثناء اللہ اور دیگر جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کے مشورے پر پولیس نے سیدھی گولیاں چلا کر ماڈل ٹاؤن کا سانحہ برپا کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کیا، زخمی کیا، ان کے بازو اور ٹانگیں توڑ کر انہیں معذور کیا۔ جس طرح فرعون جس کے حکم پر کیا گیا ہے اور اس کے کارندے جنہوں نے اس کے حکم پر قتل کیا تھا، اللہ نے ان دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح اس وقت کی حکومت اور وہ جو قتل کرنے والے تھے، ظلم و ستم اور گولیاں چلا کر لوگوں کو شہید اور قتل اور معذور کرنے والے تھے، وہ دونوں مجرم ہیں۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام نے سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جندب بن جنادہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، فرمایا مقتول قاتل کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، یجیء المقتول بقاتل ہی، فرمایا مقتول اپنے قاتل کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن آئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا مولا اس نے مجھے قتل کیا، اس سے سوال کیا جائے قتل کیوں کیا؟ وہ کہے گا کہ میں قتلنی علی ملک فلان، میں نے اس کو فلاں کی بادشاہی میں قتل کیا۔ تو پتہ چلا قتل کا قصاص اور یہ انصاف قیامت کے دن بھی
لیا جائے گا. اول ما یحاسب به العبد فهو القتل. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں سے جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ قتل کا لیا جائے گا. تو عزیزان محترم 14 لوگوں کو ظلم و جبر کے ساتھ شہید کرنا اور حکومت وقت کا سیدھی گولیاں مار کر ان بچوں کو قتل کرنا یہ ایسا جرم ہے جو قیامت تک معاف نہیں ہو سکتا. پھر گوشہ درود میں بیٹھے ہوئے بوڑھے لوگوں کو نکال کر ان پر گولیاں برسانا، ان پر ڈنڈوں کی برسات کرنا اور انہیں لہو لہان کر کے ان کو گاڑیوں میں ڈال کر تھانوں میں لے جا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنانا. آئیے میرے اور آپ کے آقا نے تو اصول بیان کیے جنگ کے، کافروں کے ساتھ جنگ ہو. فرمایا وہاں بھی خواتین کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر ایسے ظلم و ستم کیا گیا، بوڑھوں پر گولیاں اور ڈنڈے برسائے گئے، حاملہ خواتین کے سیدھی منہ پر اور سینے پر گولیاں ماری گئی. عزیزان محترم یہ وہ ظلم و ستم کی داستان ہے جس کو پورے پاکستان اور پوری دنیا کے میڈیا نے سامنے گولیاں مارتے ہوئے لوگوں کو دیکھا گیا ہے. تو عزیزان محترم اس کے انصاف کے لیے 17 جون کو احتجاج کیا جا رہا ہے، پرامن احتجاج. یہ مظلوموں کا حق ہے، یہ ورثاء کا حق ہے. تو عزیزان محترم اس کے لیے آواز اٹھانا اور آواز کو بلند کرنا یہ دینی حق اور آئینی حق ہے. اور اس سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کبھی وہ مبرہ نہیں ہو سکتے. آج وہ اس عمل کی وجہ سے، اس ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے، ان کی حکومتیں بھی ختم ہو گئی، ان کی جنا وطنیاں بھی ہو گئی، ان کے مال و دولت بھی جاتے رہے. آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور قیامت کے دن بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور ان سے قتل کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. آمین.